الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں گے. یہ وعدہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں وعدہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم معراج میں اور اسراء میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور سورہ نجم میں اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی زیارت تھی. حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں 3 مضامین بیان فرمائے ہیں. ایک تو آپ کی رسالت کو بیان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. فرمایا کہ جس طرح ستارہ اپنی چال پر رہتا ہے اس کی چال کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور گمراہ لوگ راستہ بھولنے والے ان ستاروں سے اپنا راستہ پکڑتے ہیں. ہم نے پیغمبر کی ذات کو ایسا بنایا ہے عالم ادھر سے ادھر ہو جائے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹنے والے نہیں. اور وہ ستارے کی مانند اندھیروں میں ہیں کہ جو اندھیرے کے اندر راستے والے کو، کشتی والوں کو، پہاڑوں پہ چلنے والوں کو، صحراؤں اور ریگستانوں میں چلنے والوں کو راستہ دکھاتا ہے. اس طرح ہمارا پیغمبر ہے کہ جو اس اندھیری دنیا میں، اس گمراہ دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اور دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ جبریل صاحب السلام سے 2 بار ملاقات ہوئی. اصلی شکل میں دیکھا، ایک بالافق الاعلی، ایک غار حرا سے جب آپ نکل رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھا جبریل صاحب السلام افق، پورے افق کو بھرے ہوئے ہیں، آپ کے 600 پر ہیں. آپ اس وقت آپ پر ایک روب سا طاری ہو گیا. آپ نے فرمایا دستیرونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. آیا یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر. اور تیسرا اور دوسری ملاقات سدرۃ المنتہا پر ہوئی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. وہاں جبریل السلام اصلی شکل میں تھے کیونکہ وہ ان کا ٹھکانہ ہے عند سدرۃ المنتہا. سدرہ بیری کو کہتے ہیں، بیری. منتہا کا مطلب ہے کہ وہ آخری حد ہے، وہ بیری کا درخت آخری حد ہے. آگے بس اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کوئی مخلوقات اس سے آگے جا نہیں سکتی. یعنی وہ حد ہے، اس لیے منتہا کہتے ہیں. وہاں پر انتہا ہے. دیکھنے میں تو بیری کا درخت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جب آپ معراج سے واپس آئے کہ سدرۃ منتہا کیسا تھا؟ فرمایا کہ اس کے بیر کہ جس طرح عرب کے اندر بڑے مٹکے ہوتے ہیں اتنے مٹکوں جیسے ان کے بیر تھے، اور ہاتھی کے کان جیسے اس کے جناب وہ پتے تھے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو انوارات اور تجلیات تھیں،
فرمایا کہ عام آدمی کا کام نہیں کہ اس کی نگاہ ٹک سکے، لیکن وما ذاق البصر وما طغى، لیکن ہمارے محبوب کی نگاہ ہے بالکل دمی نہیں۔ اللہ نے ان میں اتنی طاقت اور صلاحیت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تجلی کوہ طور پر آئی، حضرت موسیٰ صاعقہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ تجلیات جو سدرۃ المنتہا پر اللہ کے اتنے قرب میں، اس کا کیا عالم ہوگا۔ ما ذاق البصر وما طغى، فرمایا ذرا بھی نگاہ نہیں ہٹی ادھر ادھر ہمارے پیغمبر، اتنے انوارات اس پر تھے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح کو اب وہاں جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، بیری کے پانی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا، اس کے اندر ہی بیری اگی تھی۔ عجیب بات ہے، اندر ہی بیری اگی۔ مدینہ شریف میں آج بھی کنواں موجود ہے، لیکن بند کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہی بیری کا درخت تھا اندر سے، کہ اللہ نے بیری کے درخت میں عجیب خاصیت رکھی۔ دیکھنے میں تو بیر ایک عام سی چیز ہے، لیکن یہ عام چیز نہیں، بڑی خاص چیز ہے۔ اللہ نے جو وہاں درخت ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اس لیے جادو کی اس کے اندر بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بیری کے جو پتے ہیں ان کو پیس کر اس کے پانی سے مسحور کو غسل کرایا جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، ایسے بعض عملیات میں لکھا ہے۔ ہندا سدرۃ المنتہا، ہندا جنت الماوا، وہیں پر جنت ہے، جنت ماوا بھی وہیں پر ہے۔ یکش سدرۃ ما یکش۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ حضرت سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اس میں اللہ کی رویت کے بارے میں ہے کہ پیغمبر سلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس لیے کہ جبریل صلاۃ السلام کی زیارت کو آیات کبریٰ قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ افق اعلیٰ میں وہ تو آپ نے پہلے سے جو ہے 3 سال کے بعد ہی آپ نے زیارت کر لی تھی جبریل صلاۃ السلام کی، اور دوبارہ وہاں ملاقات ہوئی۔ اس کو آیات کبریٰ میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ آیات کبریٰ ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت۔ سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، جس میں کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی معراج میں؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، فرمایا کہ میں نے نور دیکھا، میں نے نور دیکھا تھا، نورانی اراہ، دوسری بات ہے کہ نورانی جو ہے شکل میں نے دیکھا۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے خواب میں ملاقات کی، خواب میں میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور دوبارہ سدرۃ المنتہا میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفصیل آتی ہے۔ فرمایا کہ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت اکرمہ عبداللہ عباس کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی اور مفسر قرآن ہے، کہا کہ حضرت بتائیے اس کی تفسیر۔ فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی؟ کہا کہ ہاں، کہاں کہ ہاں زیارت کی، اور 2 بار زیارت کی۔ یہ سب سے بڑی نشانی تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کی، اور جب لیکن جو وحی ہوئی وہ پردے کے پیچھے سے، یاد رکھو اس وقت گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو کے وقت پردہ حائل ہو گیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کوہ طور پر پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، اللہ کی آواز سنتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرش پر جانے کے بعد وہاں اللہ کی ملاقات میں اللہ نے وحی بھیجی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی بھیجی، اور اس کے اندر 5 نمازوں کے بارے میں وحی ہے، 50 نمازیں دی، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ تو بڑی نشانی، لیکن پھر کتنی نشانیاں، سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر 1 2 پیغمبر تھے، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیت اللہ کو بنایا تھا، آپ معمار سے بیت اللہ کے، یرفع ابراہیم القواعد من بیت و اسماعیل، اس لیے اللہ نے بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل اوپر قبلہ ہے، آسمان والوں کا قبلہ، اس کے 7 جگہ دی۔ آپ نے ابراہیم السلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ زمین پر قبلے کے جو ہے معمار تھے، اللہ نے آسمانوں پر بھی آسمانوں کے قبلے کے 5 جگہ دے دی۔
اور میں 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کی اتنی مخلوق ہے کہ وہ 70,000 جو طواف کر جاتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم انسانوں پر کہ اللہ کے گھر میں بار بار بھی حاضری نصیب فرماتے ہیں، ایک بار بھی اور کئی بار حاضری نصیب فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوقات اس قدر ہے کہ بیت المعمور میں ایک کے بعد دوبارہ کسی کو باری نہیں آتی وہاں۔ تو وہاں سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا کہ کیا، پہلے تو روئے، موسیٰ علیہ السلام روئے، یہ بعد میں آنے والا جوان مجھ سے آگے چلا گیا، کیونکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے یعنی ان کی زندگی میں ان کی امت کی تعداد 6 لاکھ تھی، ان کی زندگی میں، ان کے بعد کتنے ہوں گے آپ بتائیے؟ اور تورات سب سے بڑی کتاب تھی، قرآن سے پہلے سب سے بڑی کتاب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خاص شان عطا فرمائی، اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ واقعات موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے بیان کی کہ آپ ان یہود نصارہ اور مشرکین کی باتوں سے گھبرائے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ان کی اپنی امت نے ان کو کتنا ستایا، لیکن فصبر، انہوں نے ہمیشہ صبر کیا، کیسے کیسے الزامات ان پر لگائے لیکن ہمیشہ صبر کیا۔ دادا آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ صبر سے کام، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، لڑائی بڑائی نہ کریں، باتوں سے سنی سنائی باتوں پر لڑائی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن نے علاج بیان کیا ہے، پیغمبر اسلام کو علاج بتایا، اور ہم میرے اور آپ سب کا علاج یہ فرمایا کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ یزیق صدرک بما یقولون، جن کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوگا، فسبح بحمد ربک، تسبیح کریں، آپ تسبیح کریں، فسبح بحمد ربک، تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، بس یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر بھاگ پڑو، تو نہیں کیوں یوں کہا تو نہیں، منہ کس کا پکڑ سکتا ہے؟ وہ خود اپنی آخرت خراب کر رہا ہے ایسی باتیں کر کے، آپ کو کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو اللہ کی ذات کافی۔ سبح بحمد ربک، خیر تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو، کیا سلام دعا ہوئی، کہا کہ کیا ملا، کہا نماز کا تحفہ ملا، کتنی 50 ہو 50، نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکی، واپس جائیے، واپس جائیے۔ کہتے اس میں 2 راز تھے، ایک راز یہ تھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ آخری پیغمبر کو پائیں تو ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو یہاں موقع ملا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا یہاں موقع ملا، ہمدردی کر رہے، میرے آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کر رہے۔ اور دوسری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتایا کہ جب چاہے دربار میں چلے جائیں، جب چاہے دربار میں چلے خان کا میں ابھی جا رہے ہیں 5 نمازیں کم، آپ خود دیکھیں گے کتنی بار جانا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس میں علامہ جو ہے ایک علامہ سہیلی نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، کہا تھا اللہ تعالیٰ ارنی ہے، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لن ترانی، کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری تجلیات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے عرض پر آنا پڑے گا، اور وہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سوال کا بھی جواب دیا کہ اے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو تو دیکھ لے۔ کہتے جب بھی پیغمبر سلام واپس آتے تھے نا ملاقات کے بعد اور وحی کے بعد، تو آپ پر عجیب انوارات ہوتے تھے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان انوارات کو لیتے تھے، پیغمبر سلام تو ان انوارات کو جذب کرتے تھے، کیونکہ روحوں کی خوراک تو انوارات ہیں، جس طرح میرے آپ کی خوراک روٹی پانی ہے، روح کی خوراک انوارات ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں مزہ آتا ہماری روح کو، کیونکہ اس کی خوراک بھی نورانی چیزیں، روحانی چیزیں۔ ہے چلتے چلتے 5 ہو گئی، فرمایا اللہ امتوں کا لا تصدیق خدا جی، وہ سب نے کہا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ فرمایا مجھے شرم آتی، واپس جاتے شرم آتی۔ 5 نمازیں لے کر چلے، آواز آئی پیچھے سے، یہ ہے بات سننے والی، آواز آئی یا خمسن وہ یا خمسون لا یبدل القول لدیّ، فرمایا یہ 5 نمازیں میرے ہاں 50 لکھی جائیں گی، کیونکہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، تم پڑھو گے 5 لیکن ہم 50 لکھیں گے، تم نے 50 پڑھی۔
بتائے نماز نہ پڑھنا کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ 5 نمازیں 50 ہو رہی ہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی تاجر اتنا نفع نہیں دے سکتا کہ 5 روپے آپس ہو گئے اور وہ آپ کو شام کو 50 روپے دے دے بھی میں نے آپ کے 5 پر 50 روپے کمائے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار دیکھ لے پر ہی خمس یا خمسون، تم 5 پڑھو گے یا ہاتھ سے تمہاری ایک نماز ایک جمعہ جائے گا، لیکن یہ وہ جب اوپر آئے گا تو یہ ہم اس کو 10 جمعے شمار کریں گے. اس حدیث شریف میں آتا ہے آدمی جب جمعہ نماز پڑھتا ہے اس جمعے سے اگلے جمعے اور 3 دن زائد تک کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جمعہ ایک کے بعد 10 دن تک اس کا اثر ہے، یعنی ایک جمعے کا اثر 10 دن تک ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے بڑی سخت بات فرمائی کہ جو سستی کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس کے دل کے اوپر نفاق کی مہر لگا دی جائے. اتنا بڑا انعام ہے. اب ایک جمعہ 10 جمعے لکھی، 10 جمعے پڑھے آپ نے، اندازہ کیجیے 1 گھنٹہ 1.5 کے اندر ہم 10 جمعوں کا ثواب کما رہے ہیں اور 10 دن کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں ہمارے. یہ نمازیں دی گئی. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں میں جو نشانیاں دیکھی تھی کہ آپ پر برزخ کے احوال کھولے گئے، عالم برزخ کھولا گیا. اب جب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں پتھر کے ساتھ ان کے سر توڑے جا رہے ہیں، زور سے فرشتے پتھر مارتے ہیں، سر بالکل قیمہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ ٹھیک کیے جاتے ہیں، پھر ان کا سر توڑا جاتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں. نمازی نازان ہو رہی ہے، اپنے کام میں مشغول ہیں، سونے کے وقت نیند میں مشغول ہیں، تجارت میں مشغول ہیں، گپ شپ میں مشغول ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں، فنکشنوں میں مشغول ہیں. فنکشن ہو رہا ہے جی کیسے اٹھ کے جائے یار بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر دی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر توڑے جا رہے ہیں پتھر کے ساتھ. آگے گئے تو پیغمبر سلام نے دیکھا کچھ لوگوں نے چیتڑے پہنے ہوئے، چیتڑے باندھے ہوئے ہیں، زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. زقوم جہنم کا وہ پھل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فمالئون منہ البطون، فرمایا کہ وہ کھاتے ہی پیٹ چل پڑے گے، انتڑیاں نکٹ کے باہر نکل آئیں گی. وہ کھا رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں. عجیب ہے اتنی سستی زکوٰۃ میں. تجارت والے تو دیتے ہی نہیں، ہوگا تو ہم پر تو فرض نہیں، مہنگائی بہت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر زکوٰۃ کو ساقط کر دیتے، اپنے طرف سے ہیلے بنائے ہوئے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، حساب کتاب نہیں. اللہ کا پورا پورا حساب کرنا ہوتا ہے. اور حساب بھی اسلامی مہینے کے اعتبار سے، سن لو اسلامی مہینے کے اعتبار سے، انگریزی نہیں، اس لیے کہ انگریزی مہینے اسلامی مہینے میں فرق ہے. بلکہ بعد نے لکھا ہے کہ چند سال کے بعد پورے 1 سال کی زکوٰۃ رہ جاتی، چند سال کے بعد. یہ عجیب بات ہے. اس لیے اسلامی مہینے کے اعتبار سے کہ آپ پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، اس اسلامی تاریخ کو اگلے سال آپ کی اگلی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ مہینے نہیں، کیونکہ کوئی 31 کا مہینہ ہے، کوئی 28 کا مہینہ ہے. کتنے مہینے 31 کے ہیں، وہ دن زائد ہے، ان دنوں کی زکوٰۃ رہ گئی. لیکن جو اسلامی مہینے وہ 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. پھر اور آپ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، ان میں بچھو اور سانپ ہے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، بینکوں سے سود لے رہے ہیں کاروبار چلانے کے. کہتے یہ گزارا نہیں اس کے بغیر. استغفر اللہ، کیسے گزارا نہیں بھائی؟ کہ دنیا کے اندر سب حرام ہی کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں دنیا میں. آج خبر آئی، آج میں نے ابھی ہمارے ایک عالم نے ہمیں خبر بھیجی ترکی سے کہ ترکی میں تقریباً 9 لاکھ عمارتیں تباہ ہوئی، 9 لاکھ، جن میں بڑے ٹاور بھی ہیں. تو ان ٹاوروں کے جو بنانے والے ہیں کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیوں نے ٹاور بنائے، اور جب ٹاور بنائے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر زلزلہ آئے تو
اس طریقے پر بچ جائے یا کم سے کم نقصان. عام مکان میں اور آپ بناتے تو اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن جو اتنے مہنگے ٹاور بنتے ہیں جن میں کروڑ کئی کروڑ کا تو ایک جو ہے نا وہ شگا اور ایک فلیٹ اور ایک دکان اور ایک دفتر ہوتا ہے. تو ترکی حکومت نے ان تمام کے نام جو ہے اس لسٹ میں ڈال دیے کہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے، اور سب کی گرفتاری کا آرڈر دے دیا ہے. سب گرفتار، کیونکہ جانی نقصان بہت ہوگا. 40,000 انسان شہید ہو گئے. 40,000. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹاور جو ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں. ہزاروں آدمی ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کے اندر 10 20 پورا قبیلہ آباد ہے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں. اور وہیں پر ایک بلڈر تھا جس نے ان علاقے میں عمارتیں بنائی تھیں، اس کی 50 عمارتیں تھیں، ٹاور ان میں سے ایک بھی نہیں گرا. عجیب بات ہے، ایک بھی نہیں گرا، کوئی نہیں گرا. تھوڑا بہت نقصان ہوا لیکن گرے نہیں، اور کچھ جانی نقصان بھی نہیں اس میں رہنے والا. تو پھر میڈیا والے پہنچ گئے اس کے پاس. وہ بڑا نیک متشرع آدمیوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے، یار آپ کا کوئی ٹاور نہیں گرا، کیونکہ اس کا نام آ گیا، یعنی ان تمام بلڈرز میں وہ منفرد نام آ گیا. کبھی اس کا نہیں گرا، اس کمپنی کا باقی سب کے گر گئے. وہ شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ مال حلال کمایا ہے اور میں نے کسی بینک کے ساتھ سودی کام نہیں کیا. آپ اندازہ کیجیے، یہ ابھی کی خبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں حلال نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ فرمایا کہ تم حلال کماؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور حلال کے لیے جو نا وہ دنیا میں گنجائش نہ ہو، یہ سوائے شیطان کے اور نفس کے اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھو. فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہیں. کہا کہ یہ اندر سانپ اور بچھو ہیں. خلاف اور آگے تشریف لے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں. دین کے نام پر آج آپ نیٹ اٹھا لیں، آج سوشل میڈیا اٹھا لیں، بڑے بڑے علامے فہامے بنے اور گمراہی پھیلا رہے ہیں. گمراہی پھیلا رہے ہیں، صحابہ گمراہ بنا کہہ رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر نشانہ بنا رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. کہتے ہیں عقل سے دیکھو، عقل سے دیکھو، عقل سے دیکھو، عقل سے دیکھو کیسے ہوگا، عقل سے دیکھو. مجھے یاد ہے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا بلوری ٹاؤن میں، ہم طالب علم تھے، تو حضرت نے کسی کا واقعہ بیان، کسی کی بات بیان کی کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی جزیرہ نہیں ہے جب دجال بند ہے. جبکہ حضرت تمیم داری کی روایت ہے کہ آپ صحابہ اکرام جا رہے تھے اور وہ کشتی ان کی راستہ بھول گئی تو جزیرے پر چلی گئی، اور اس جزیرے پر دیکھا کہ دجال بند تھا. اور پورا ایک واقعہ ہے، اور اس کا جاسوس بھی پھر رہا تھا، ایک جانور اس کا نام جفاسا تھا. تو دجال سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر سلام کو آ کر بتایا کہ دجال جو ہے اس طریقے پر ہم نے دیکھا، لیکن بعد میں اس کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نگاہوں سے اوجھل کرنا چاہے، یہ تو میرا آپ کا اپنا تجربہ ہے. ہم خود سامنے چیز رکھ کر ہمیں ملتی نہیں ہے، بعد میں کہتے یار وہ یہ تو یہاں پڑی تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 50 سال سے خانقاہ سے، اپنے خانقاہ اور مسجد مدرسے سے گھر جاتا تھا، تو ایک دن میں راستہ بھول گیا، حالانکہ اسی محلے میں تھا. میں راستہ بھول گیا تو پھرتا رہا، مجھے گھر نہ ملے. تو میں واپس آیا اور میں نے ایک طالب علم کو ساتھ دیا اور مجھے گھر تو پہنچا دے. اور سب حیران ہو کہ حضرت کو کیا ہوا، روزانہ آتے جاتے اپنا گھر بھول گئے. کہا کہ اس دن سمجھ میں آیا کہ اگر وہ نہ دکھانا چاہے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کے سامنے چیز بڑی ہو. اب حضرت تمیم داری صحابہ کو دکھا دیا دجال، بعد وہ نظر رہا ہے، آج کے سائنسدانوں کو نظر رہا ہے، چھپا لاتا ہے. حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے خود وہ دیوار دیکھی ہے جس کے پیچھے یاجوج باجوج بند تھے، اور میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں، میں نے خود دیکھی. آج اگر کسی کو یاجوج ماجوج کی جگہ نظر نہیں آتی، اللہ چھپا دے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی جزیرہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس
صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جس طرح انسان بھوکا ہو، انسان کو بھوک لگی ہو اور وہ بھوک کی وجہ سے مرنے پر آ رہا ہو تو حرام چیز کھانا جائز ہے، اس طرح حرام چیز پینا جائز ہے۔ اسی طریقے پر اگر شہوت میں استقرار ہو جائے تو نعوذ باللہ بدکاری بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ لکھا، اور پھر اس کی ایک مثال لکھی انہوں نے کہ جی اگر کسی جزیرے پر چلے جائیں، کشتی ہو، کشتی ٹوٹ جائے، ایک مرد ایک عورت ہو اور اس جزیرے پر پہنچ جائیں اور اس جزیرے پر ان دونوں کے جناب اتنی شہوت بھڑک جائے کہ بغل کا گزارا نہ ہو تو وہ بغیر نکاح اور بغیر گواہوں کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ لکھا تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر کے کہا کہ وہ جو جزیرہ ہے نا، جس جزیرے پر تم کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے زنا حلال ہو جائے گا، وہی دجال ہوگا، کیونکہ ایسا جزیرہ گویا کہ تم کہتے ہو دنیا میں پایا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی چیز بھی نہ ہو۔ عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے اور شریعت کی مثال روشنی کی طرح ہے۔ آنکھ تب دیکھتی ہے جب روشنی ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس طرح عقل تب صحیح کام کرتی ہے جب شریعت کی روشنی ہو۔ فرمایا کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر گمراہی پھیلا۔ اس لیے کہتے ہیں، لکھا ہے کہ انظروا امن تاخذون دینکم، یہ دیکھو تم کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ آیا اس کی کوئی سند ہے؟ اس کا کوئی باپ دادا ہے؟ اس نے کسی سے پڑھا ہے یا خود ہی جو ہے وہ کتابیں پڑھ کر علامہ فاہمہ بن گیا؟ جتنے بھی گمراہ ہیں ان کا کوئی استاد نہیں، وہ خود کتابیں پڑھی، جو سمجھا رہے ہیں، آگے لوگوں کو سمجھانے بیٹھ گئے۔ اور یہ کہتے دونوں دعوت بھی دیتے، یا خود سمجھو دین، خود سمجھو دین، خود سمجھو۔ صحابہ اکرام تو پیغمبر صاحب کا بیٹھ کر دین سیکھتے تھے۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں ان کو دین سکھاتا ہوں۔ اور ہم اس زمانے میں 15ویں صدی میں جبکہ گندگی سے لثڑے ہوئے اور نفس اور شیطان کے قابو ہے اور اس دنیا کی چمکینی نمکینی مرنے والے، ہماری عقل اس قابل ہو گئی کہ ہم دین خود سمجھے۔ صحابہ نے تو رسول اللہ سے سمجھا۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی، دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سخت سزا دی جا رہی۔ فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بڈھے کو دیکھا، فرمایا کہ توجہ نہ کر، آوازیں دے رہا ہے رسول اللہ کو۔ ایک بڈھی کو دیکھا، آوازیں دے رہی، فرمایا توجہ نہ کرنا، فرمایا یہ بڈھا شیطان ہے اور یہ بڈھی دنیا ہے۔ یہ دنیا ہے، بڈھی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ جیسے بڈھی جو ہے وہ میک اپ کر لے، پارلر میں جائے، اس لیے پارلر کی تعریف کیا ہے کہ پارلر کسے کہتے ہیں؟ پارلر سے کہتے ہیں کہ جاتی کوئی اور ہے، آتی کوئی اور ہے، اس کو پارلر کہتے ہیں۔ جب جائے گی تو کچھ اور ہے، آئے گی تو کچھ اور ہے۔ کسی لطیفہ لکھا ہے ایک جگہ پر جنات آ گئے حملہ کر دیا، اور ایسا ہوتا بھی ہے، یہ عجیب بات ہے، میں کراچی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے کہ سج دھج کے خوشبوئیں لگا کر خواتین جاتی رات کو، جنات حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کتنوں کو تکلیف ہوئی؟ کراچی میں آدھے سے آنے والی زیادہ خواتین کو جنات کی تکلیف بات مشہور ہوئی، کیونکہ سمندر کے کنارے کوئی تھا، بہا انہوں نے تو سمندر اور پہاڑوں میں تو جنات بہت ہوتے ہیں، آدھی زیادہ کو جن چمٹ گئے، کیونکہ وہ سجی دجی خوشبوئیں لگائے تھے بات انہوں نے۔ اب پھر آپ مولویوں کے پاس بھاگے پھر رہے ہیں، جناب مولوی صاحب دم کر دو، دم کر دو۔ وہ جنات آ گئے، مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب نے کہا سارے وضو کرو، سارے وضو کرو، ساری خواتین کو وضو کرایا تھا کہ تمہیں کوئی وظیفہ وضو پڑھائے۔ جو یہ وضو کر کے جن خود بھاگے۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے یہ حوریں، یہ پریاں ہیں، یہ تو ڈینے نکلی۔ یہ دنیا کے مثال بھی اسی طرح۔ فرمایا بڈھی دیکھی میں نے، بڈھی کی شکل، چلو اصل شکل دکھائی، بڈھی شکل۔ فرمایا اچھا کہ آپ نے توجہ نہیں کر، توجہ کرتے آپ کی امت بھی دنیا کے اوپر مرتی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ والے نے دنیا کو دیکھا بڈھی، انہوں نے کہا کہ اور غیر شادی شدہ کماری، انہوں نے کہا تو بڈھی ہو، تیری شادی نہیں ہوئی، کتنی دنیا تجھ پر مر گئی۔ کہا کہ مجھ سے جو شادی کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتی ہوں، یعنی تباہ و برباد کر دیتی ہوں، اور جو اس قابل ہیں وہ میرے قریب بھی نہیں آتے۔
پہلے سے حضرت علی رضی فرماتے تھے اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، اور فرماتے تھے ابو بکر صدیق تو ایسے تھے کہ ان کی طرف تو دنیا گئی ہی نہیں اور میرے پاس آئی میں نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ پیغمبر رام من آیات رب الکبریٰ، بڑی بڑی آج نشانیاں دیکھی میرے دوست، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس لیے میرے دوستو نماز ایک عجیب و غریب تحفہ ہے جو آسمانوں سے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بلا سستی کرتے ہیں، سستی سمجھ میں نہیں آتی کیوں سستی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں خیال، یعنی ابھی جوان کو کسی کو پوچھ لو یار تیری قضا نمازیں کتنی ہیں تو اس کے ذمے اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ اس کی پوری جائیداد بھی بک جائے تو اس کا فدیہ مرنے کے بعد ادا نہیں ہو سکتا۔ حالات یہ ہے، جبکہ ایک دن 6 نمازوں کا فدیہ 12 سیر گندم ہے، وہ بھی وصیت اگر کرے، اگر وصیت نہ کرے اور پچھلے دیں تو وہ تو اللہ جانتا قبول ہو گئے یا نہیں۔ اگر وصیت کرے مرتے ہوئے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں اس کا فدیہ دے دینا، 12 سیر ایک دن کی نماز ہے۔ اب آپ مہینے اور سال کی نمازوں کا لگائیں، پھر دیکھیں آپ کے بعد کی فدیہ دے گا۔ یہیں پر ایک بہت بڑا ذمہ دار فوت ہوا آپ کے شہر میں، اس زمانے میں اس کے ذمے جو نمازیں تھی 4 لاکھ روپے بنتے تھے، 4 لاکھ، آج سے 15-20 سال پہ 4 لاکھ روپے، جبکہ وہ مربے چھوڑ کے گیا تھا۔ مربے ایک ایک بچے کے پاس کوئی 10-10 مربے، 15-15 مربے زمین آئی۔ میں نے اس کا پیغام بھیجا، اس کے میں نے کہا یہ کٹ کرنے کی اور دیگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ کا فدیہ ادا کرو۔ تو اس کا جواب تھا کہ ابا جانے اور ربا جانے، آپ نہیں دے سکتے۔ یہ بیٹے کا جواب تھا جو 15 مربے جو لے کر بیٹھے ہیں، ابا جانے ربا جانے، ابھی پچھلوں پر نہ لاؤ میرے دوستوں، کوئی نہیں پوچھتا۔ کتنی وصیت نامے ہمارے پاس آتے ہیں، آج تک کوئی عمل نہیں کرتا۔ چھوڑو جی وہ زمانہ ابا نے ایسے وصیت کر دی جی، ایسے مسجد میں لگا دو، اس مدرسے میں لگا دو، حالانکہ وصیت تہائی میں ہوتی ہے، پھر بھی 2/3 مل رہا ہے لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں۔ اس لیے اپنے معاملے کو خود حل کرو میرے دوستوں۔ اگر آپ خود معاملے کو حل کرو گے اور متیقظ رہو گے اور اس بات کی کوشش میں رہو گے کہ ہماری آخرت اچھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بیشیاں ویسے معاف کر دیں گے۔ اس لیے کہ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اللہ کبھی رائگاں نہیں جانے دیتے، یاد رکھو۔ بلکہ لکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو منزل سے دور ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں اللہ کے پیارے بن جائے، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بیچارے حالات کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بالکل کچھوے کی چال ہے۔ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موت کے وقت ان کے سر پر تاج ولایت سجا کر ولی بنا کر لے جاتے ہیں اور ولیوں کے ساتھ قیامت دن ان کو کھڑا کریں گے۔ لوگ کہیں گے یار یہ تو عام آدمی تھا، ولی کیسے بن گیا؟ اللہ فرمائے کہ یہ کوشش کرتا تھا یا کچھوے کی چال چلتا تھا، بس ٹھیک ہے اس میں کمزوریاں تھی لیکن ہم تو کمزور نہیں ہیں دینے والے، ہم تو کمزور نہیں، دینے والے تو ہم ہیں۔ ہم نے ان کی کوشش کو دیکھا، بس کافی ہے، بس کوشش کی ہے اس نے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔